علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ ساڈے استاد محترم نے اسی یہاں کے کول پڑھتے رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ ساڈے استاداں نوں صحت دے تندرستی دے. ماشاءاللہ یہاں سانوں بڑے وظائف دستے رہتے ہیں تے میری خواہش ہے کہ میں اپنے استاداں نوں اج آکھاں کہ سانوں کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ اسی تواڈے نال بھی شیئر کر دئیے. استاد جی کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ جڑا مینوں بھی فائدہ ہوئے تے ساڈے سنن والے جڑے نے انہاں نوں بھی فائدہ ہوئے. شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ عرب کے بہت بڑے یہ شیخ گزرے ہیں مفسر قرآن، اور ان کی تفسیر عرب میں سب سے زیادہ تقریباً پڑھی جاتی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا ہے اور بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اذکار کا سب سے زیادہ جن پر زور دیا اور جن کی فضیلت بیان کی، میں ان کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں. 6 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. ان 4 کلمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین، محبوب ترین اور فرمایا کہ میرے نزدیک افضل ترین کلمات یہ ہیں. اور اس کے بعد جس چیز کا زیادہ زور دیا گیا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز من کنوز الجنہ قرار دیا ہے. اور جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بھی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اور اس کے بعد جس ذکر کا اللہ نے زیادہ زور دیا وہ ہے یا ذل جلال والاکرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعزوا بیا ذل جلال والاکرام. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی برکت والا ہے. دیکھو قرآن مجید کی آیت تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، عظمت والا، بڑی بلندی والا، بڑی شان والا، بلکہ بعد اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے. تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا ہے. اب یہ جو 3 ہے نا، ان تینوں کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں درود شریف پر. درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اور پھر جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 اس کے درجات بلند کرتے ہیں. اور جس دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر آپ پر درود پڑھا جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. درود کے بعد جو سب سے اہم جو دعا ہے وہ استغفار. شمار فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، قوت طاقت دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کا غم پریشانی دور کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں. یہ استغفار. اور استغفار کے لیے کئی کلمات ہیں. جو سب سے افضل ترین کلمہ وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب آ جاتے ہیں ہم دعا پر. ظاہر ہے کہ ہر بندہ پوچھتا ہے پریشانی، غم، الجھنیں، مشکلات، یعنی فلاں کام. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہے قرآن مجید میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں جامع قرآن کی بھی یہ دعا ہے، حدیث کی بھی یہ دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا میں اسے غم دور کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا جو بندہ کسی بھی غرض سے یہ پڑھے اللہ اس کی مراد پوری کرے. وہ مشہور و معروف دعا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ترتیب سے آپ پڑھیں، پہلے اللہ کا ذکر ہو، پھر درود ہو، پھر اللہ کے ساتھ صلح ہو استغفار کی شکل میں، اپنی مراد تمنا وہ آیت کریمہ کی صورت میں آپ اس غرض سے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ وہ مراد پوری فرمائیں گے. تو یہ 6 وہ کلمات ہیں جو افضل ترین ہیں. ان کا کتاب و سنت میں بڑا زور دیا گیا ہے. آپ ترتیب ایک بنا لیں کہ 100 بار پڑھیں. ویسے یہ ترتیب آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ سبحان اللہ کے علیحدہ 100 دفعہ ثابت ہے، الحمدللہ ثابت ہے، اللہ اکبر ثابت ہے. آپ ایک ترتیب بنا لیں لیکن اسے مشغول نہ سمجھیں. 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، 100 دفعہ لا حول، یہ 500 بار پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یہ چھوٹا سا کلمہ زیادہ پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھ لیں. پھر درود شریف ہے آپ اس کی ابتدا. پھر یہ استغفار، یہ کم از کم 100 بار پڑھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مجلس میں یہ 100 بار تقریباً پڑھا ہے.
70 का भी जिक्र आता है, लेकिन 100 की रिवायात भी ज़्यादा हैं। फिर ये आयत करीमा है, आपने किसी भी मकसद के लिए आप ये अपनी ज़िंदगी का ये दस्तूर बना लें और मामूल बना लें, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया आखिरत की जितनी परेशानी है अल्लाह सारी ख़त्म करेगा और अल्लाह दर्जात बुलंद करेगा, इज्जत भी देगा। और क़यामत वाले दिन सबसे जो वज़नी कलिमात वज़नी अमल वो अल्लाह ताला का जिक्र है, और इस जिक्र में ये जो कलिमात है सुभान अल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान और अल्लाहु अकबर, इस तरह ये ला इलाहा इल्लल्लाह अफज़ल जिक्र है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करें। उस्ताद जी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ऐसा वजीफा होगा कि जिदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद का मक्खन है ना, कुरान मजीद का जो नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा को ये उम्मुल किताब करार दी है, इसका नाम शिफा भी रखा है। और एक साथी ने वो 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, थूक अपना जमा करता रहा, सरदार को उसी जहरीली चीज़ ने काटा था, अल्लाह ने उसको शिफा दी। एक वाक़या और भी आता है, एक बंदे को वो रस्सियों में बांध कर लाए, मजनून था, तो सहाबा ने से सूरह फातिहा के साथ दम किया, सूरह फातिहा है। और दूसरे नंबर पर आयतुल कुर्सी है, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे अजीम तरीन आयत करार दी है। और इसके बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, इसको आपने नूर करार दिया, फरमाया बंदा जिस मकसद के लिए पढ़े ये अल्लाह ताला पूरा करते हैं। और इसके बाद ये आखिरी कुल है, मुअव्वज़तैन है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी पनाह बंदा इन सूरतों में अल्लाह से मांगता है, ऐसी पनाह मैंने देखी नहीं। इन सूरतों के नाज़िल होने के बाद आपने बाकी के काम छोड़ दिए थे, हसन हुसैन को जो करते इन सूरतों में काम करना शुरू कर दिया। साथ सूरह इखलास भी आप शामिल कर लें, इसका सवाब भी है। सूरह काफिरून बंदा पढ़े, कुरान मजीद के चौथे हिस्से का वो सवाब मिलता है, ये भी साथ शामिल है। रात को सोने से पहले आप अपने आप को दम करते हैं सूरतों के साथ। जब आप बीमार हो गए